دفعہ ہم عید کے لیے شہر گئے کاموں کی، تو وہاں ہم نے ایک کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھی، یعنی میرے والد صاحب اور دادا جی دونوں نے۔ تو انہیں خطبہ بہت اچھا لگا، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ مولوی صاحب اہل حدیث ہیں، لہذا انہوں نے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر کوئی اور مسجد ڈھونڈ کے دوبارہ عید کی نماز پڑھی۔ آپ کے اساتذہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، حفظ کے ہوں، درس نظامی کے ہوں، دیگر جو ہیں مدارس کے، ان میں سے آپ سب سے زیادہ متاثر کس سے ہیں؟ میرے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی اس طرح کا عالم دین بنے جس طرح کے مولانا حبیب الرحمن یزدانی تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ سارا آپ کا ادوار جو دور ہے حفظ کا، پھر اس کے بعد درس نظامی کا، پھر مختلف جگہوں پر جانا، علماء کے سے استفادہ کرنا، اور پھر سب کچھ لکھنا، اس میں کوئی مشکل وقت بھی آیا؟ وہ فرماتے تھے کہ پہلے جب کاتب قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے نا، تو وہ کوشش کرتے تھے چوتھے، پانچویں، چھٹے پارے سے کتابت شروع کریں، اس طرح وہ کر کے آخر تک پہنچاتے اور پہلے سپارے 4-5 بعد میں لکھتے۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ لکھنے لگتا ہے اس کے قلم جو ہے اس کا انداز اور ہے، جب لکھ کے تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے آگے جا کے خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ خوبصورتی اگر شروع میں بھی نظر آئے تو اچھی بات ہے۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طلحت الرزام، اور آپ دیکھ رہے ہیں نہا اسٹوڈیو کے ایک فریش بزم علماء ایپیسوڈ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ وہ شخصیت جو کہ ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ میری مراد حافظ محمد اسلم شادروی حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ اب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ شیخ محترم، حافظ محمد اسلم شادروی، یہ آپ کی جو نسبت ہے یہ شادرہ کی طرف ہے؟ جی جی شادرہ۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، اس کے بعد آپ اپنا کوئی خاندانی پس منظر اور اپنی ذات کا کوئی تعارف کروا دیجئے۔ میری پیدائش 20 اپریل 1974 کو ہوئی ہے۔ خاندانی پس منظر اس اعتبار سے کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی نامور عالم دین یا کوئی جماعتی شخصیت یا کوئی ذمہ دار ہوا ہو، یا ہمارا پہلے سے کوئی ادارہ، کوئی مسجد یا مدرسہ ہو۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، لیکن ان میں خاص کوئی علمی تعارف والی شخصیت نہیں گزری۔ ہمارے خاندان میں زیادہ سے زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ہی سب سے پہلے اس طرف لگایا گیا الحمدللہ، اور میں نے اس میں کوشش کی کہ محنت کے ساتھ کامیابی حاصل کی جائے۔ تو شیخ یہ شوق آپ کا بذات خود تھا یا کہ دونوں طرف سے تھا، والدین کا بھی اور آپ کا بھی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مسلکاً اہل حدیث نہیں تھے۔ ہمارے دادا جی جو ہیں وہ کاموں کی میں رہتے تھے، اس کے ساتھ ایک گاؤں میں۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم عید کے لیے شہر گئے کاموں کی، تو وہاں ہم نے ایک کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھی۔ وہ اور ان کے والد صاحب، یعنی میرے والد صاحب اور دادا جی دونوں نے۔ تو انہیں خطبہ بہت اچھا لگا، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ مولوی صاحب اہل حدیث ہیں، لہذا انہوں نے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے پھر کوئی اور مسجد ڈھونڈ کے دوبارہ عید کی نماز پڑھی۔ لیکن اب بعد میں جب آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی تو یہ بات ذکر ہوئی کہ وہ مولوی صاحب چاہے اہل حدیث تھے لیکن انہوں نے تقریر بہت اچھی کی۔ وہ تھے مولانا حبیب الرحمن یزدانی، ماشاءاللہ۔ اچھا، لہذا میرے والد صاحب نے اور دادا جی نے پھر کئی دفعہ کوشش کی ان کے پاس جا کے جمعہ پڑھا۔ تو یہ کچھ عرصہ وہاں گزرا، پھر یہاں آ گئے، شادرہ میں آ کے مکان بنا لیے۔ میری پیدائش بھی شادرہ میں آ کے ہوئی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے گھر کے
قریب ہی ایک مسجد تھی، مسجد اقصی اہل حدیث، وہاں پہ مولانا قاری محمد طیب بھٹوی صاحب حافظہ اللہ امام تھے۔ تو قریب وہی مسجد تھی، نئی آبادی تھی اور کوئی مسجد نہیں تھی، تو پھر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لہذا لازماً اس کا اثر ہوا۔ اور پھر اس دوران وہ واقعہ پیش آیا جس میں حضرت علامہ صاحب اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے والد صاحب نے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی اس طرح کا عالم دین بنے جس طرح کے مولانا حبیب الرحمن یزدانی تھے۔ یعنی کہ شیخ آپ تب تک اہل حدیث ہو چکے ہوئے تھے یا کہ ابھی نہیں؟ نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، پھر بھی ایک شوق تھا؟ جی، ایک شوق تھا، ان کی شخصیت سے متاثر تھے، لہذا پھر اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے لیے مناسب یہ ہے قرآن پاک حفظ کیا جائے، اور ایک کورس ہوتا ہے جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو والد صاحب نے اپنے بیٹوں میں سے مجھے خاص طور پہ اس کے لیے منتخب کیا۔ حفظ تو میرے بڑے بھائی صاحب نے بھی کیا، چھوٹے نے بھی کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس سلسلے میں انہوں نے مجھے شامل کیا۔ یہ والد صاحب کا اور دادا جی کا شوق کہہ لیں، دونوں اس میں شامل تھے۔ یعنی کہ زیادہ آپ کا جو دین کی طرف آنے کی اسباب اور وجہ بنی وہ علامہ صاحب یا حبیب الرحمن یزدانی، وہ دونوں کی شخصیت بھی تھی؟ جی جی، اور ان کے بیانات اور ان سے جو تاثر تھا، اثر لیا ہمارے خاندان نے، یہ ایک وجہ بنا۔ تو شیخ محترم، آپ کن کن مدارس سے آپ نے استفادہ کیا، اور کون سے آپ کے بڑے شیوخ تھے جو اساتذہ بنے؟ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ مدرسہ تجوید القرآن، جسے لسوڑے والی کہا جاتا ہے، یہاں پہ 85 تا 87 سالوں میں طے ہوا۔ ان دنوں ہم نام سنتے تھے قاری محمد ادریس عاصم رحمہ اللہ کا، وہ اس سے پہلے وہاں پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے بھی رہے، لیکن ان دنوں وہاں نہیں تھے کیونکہ وہ حصول علم کے لیے مدینہ یونیورسٹی گئے ہوئے تھے۔ تو جن دنوں ہمارے حفظ کی تکمیل ہوئی انہی دنوں وہ واپس آ گئے تھے اور انہیں صدر مدرس بنایا گیا تھا۔ پھر وہاں سے دارالعلوم رحمانیہ فاروق آباد ضلع شیخو پورہ میں منزل کی دہرائی کے لیے 1988 میں گیا، اور اس کے بعد دینی تعلیم جو درس نظامی ہے اس کے حصول کے لیے 1988 کے آخر میں یا 89 میں جامعہ علوم عصریہ جہلم چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں میں نے اس کو مکمل نہیں کیا کورس کو، کچھ رہتا تھا کہ وہاں سے واپس آ گیا جامعہ اسلامیہ گوجرانوالا، وہاں آ کے میں نے آخری سال پڑھا اور بخاری شریف کی سند حاصل کی۔ تو آپ کے اساتذہ کوئی مشہور ایک دو جن سے آپ نے استفادہ کیا ہو؟ جہلم کے اساتذہ میں اگرچہ میں نے ان سے سبقاً کچھ نہ پڑھا، لیکن وہ مجھے اپنے قریب رکھتے تھے اور میں بھی بیٹھتا تھا، وہ تھے ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا پیر محمد یعقوب قریشی رحمہ اللہ۔ تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر جامعہ اسلامیہ گوجرانوالا میں جو شیخ الحدیث ہیں اور ماشاءاللہ اب تک باقاعدہ حیات ہیں حافظ اللہ تعالی، مولانا علامہ فاروق احمد راشدی صاحب، تو میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے بخاری کلاس میں، اور وہاں سے فراغت کے بعد بھی میرا ان سے مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بڑے قابل مدرس ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مولانا ابو البرکات رحمہ اللہ کے جانشین ہیں، اور ان کا جو بخاری شریف کی تدریس کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اچھا شیخ، یہ جو آپ کے اساتذہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، حفظ کے ہوں، درس نظامی کے ہوں، دیگر جو ہیں مدارس کے، ان میں سے آپ سب سے زیادہ متاثر کس سے ہیں، اور پھر یہ متاثر ہونے کی وجہ کیا چیز بنی؟ جیسا کہ میں نے گزارش کی، مولانا پیر محمد یعقوب قریشی رحمہ اللہ بہت نفیس اور بڑے مضبوط علم والے اور صاحب کردار شخصیت تھے۔ پہلے وہ مامو کانجن میں بھی شیخ الحدیث رہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بھی رہے، ان کی بڑی معروف شخصیت ہے، ان کے فتاوی جو ہیں زیر ترتیب ہیں، اور ان کی جو ہے شرح اور ترجمہ سراجی جو معروف کتاب ہے علم وراثت کی، وہ بھی چھپی ہوئی ہے اردو میں۔
اس کے چھپوانے میں، پھر حضرت شیخ کی سند چھپوانے میں جو ہے میرا کردار تھا۔ میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ان کی شخصیت سے کئی طرح سے میں متاثر ہوا، اور علامہ فاروق احمد راشدی صاحب کا طریقہ تدریس مجھے بہت پسند آیا، اور طلباء کے ساتھ شفقت اور محبت جو سلسلہ ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اور اگر اس کے بعد کے اساتذہ کی آپ مجھے اجازت دیں تو بعد میں جب میں نے ایم فل کیا تو ایم فل میں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری، ان سے مجھے خاص شغف رہا۔ ماشاءاللہ شیخ ایم فل کہاں سے آپ نے کیا؟ ایم فل میں نے لاہور لیڈز یونیورسٹی سے 2014-15 میں، اور پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر، ان دونوں سے میرا خاص تعلق رہا۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ 2 اساتذہ میرے ایسے ہیں کہ جن سے میں نے درسن اور ابتدائی زندگی میں کچھ نہیں پڑھا، بعد میں ان سے سیکھا اور بہت کچھ سیکھا، اور انہوں نے مجھے تحریری طور پہ اپنے تلمذ کی نسبت کی اجازت دی۔ ایک اسلام آباد میں ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد زمان چشتی، کسی زمانے میں پروفیسر ایس ایم زمان کے نام سے معروف ہوتے تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے، کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہے، اب بھی ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، 80 سے اوپر ہوں گے۔ تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان کے پاس جا کے۔ اللہ نے انہیں کئی علوم میں اور کئی زبانوں میں مہارت دی ہے۔ اور دوسرے ہیں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب جلال پوری، جو ہمارے جماعت کی معروف علمی شخصیت مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے فرزند گرامی ہیں۔ ان سے بھی میں نے علمی حوالے سے اور تحریر کے حوالے سے اور مضمون نگاری اور ترجمہ کے حوالے سے بہت رہنمائی لی۔ اور ان سے پہلے یہی پروفیسر یحییٰ صاحب جلال پوری کے پھوپھا تھے، وہ تھے مولانا فیض الرحمن ثوری رحمہ اللہ، 1996 میں فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ بعد جولائی 1997 کی 4 اقساط میں ہفت روزہ الاعتصام میں نے ان کی شخصیت پر مضمون لکھا، اور وہ مضمون جو ہے وہ بعد میں 2016-17 میں تقریباً 20 سال بعد کچھ اس میں ترمیم اور کچھ تبدیلی کر کے، شاید اضافہ نہیں کیا، کچھ بعض مقامات پہ تصحیح کی جناب پروفیسر یحییٰ صاحب کے مشورے سے، تو میں نے ان کے اس تذکرے کو کتاب کی صورت میں شائع کر دیا۔ اور حضرت مولانا بہت بڑی علمی شخصیت تھے، تو ان کا تذکرہ جو ہے پڑھنے کے لائق ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ان کے کام بہت ہیں علمی، اور ان کے علمی کاموں پہ آگے لوگ پھر کام کر رہے ہیں، اس لیے اس حوالے سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں میرا ہی ایک شاگرد ہے، وہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں مولانا فیض الرحمن ثوری رحمہ اللہ پہ جو ہے اس کا تھیسس ہے ایم فل کا، عبد الرحمن مدنی اس کا نام ہے، وہ کر رہا ہے، اور وہ اس میں جو ہے کچھ معلومات کے لیے میرے پاس آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ ان پر پی ایچ ڈی بھی کی جا سکتی ہے، اور بعید نہیں کہ کل کو کسی وقت ہو سکتی ہے۔ تو ان سے چونکہ تصنیف و تالیف میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا کافی عرصہ، اور بطور ان کے خادم کے بھی ان کے کام کرتا رہا، پھر میں ان کے گھر بھی ان کے ساتھ جاتا رہا۔ بہاولپور سے آگے اچ شریف ایک قصبہ ہے، اس سے آگے دور علاقے میں ان کا گاؤں تھا، وہاں میں کئی دفعہ ان کے ساتھ گیا۔ بہت بڑی علمی شخصیت تھے، تو ان سے میں نے تحریر اور تصنیف کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو جن سے میں زیادہ متاثر ہوں مولانا فیض الرحمن ثوری اور علامہ فاروق احمد راشدی، پروفیسر یحییٰ صاحب جلال پوری، ڈاکٹر شیر زمان صاحب، اور کچھ اور شخصیات۔ ماشاءاللہ۔ تو شیخ آپ کو ماشاءاللہ اللہ پاک نے جو ہے مصنف ایک لیول کا بنایا، آپ کا نام ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے تصنیف کا سلسلہ کب سے شروع کیا اور اب تک آپ کتنی کتب لکھ چکے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا مولانا فیض الرحمن ثوری کا، حضرت مولانا نے ایک ہماری حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کی،
اس پر ایک حنفی عالم علامہ ابن ترکمانی نے حواشی لکھے تھے الجوہر النقی کے نام پر. تو وہ حواشی کی بجائے وہ خود کہتے ہیں شروع میں کہ حواشی کے بجائے یہ اکثر اعتراضات اور رد ہیں ان پر. تو حضرت مولانا نے پیر بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے اشارے سے اور پھر علامہ ارشاد الحق عصری حافظ اللہ کے مشورے سے اس حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے ان کا رد لکھنا شروع کیا تھا. تھوڑا کام حضرت پیر صاحب کے پاس کیا وہ سندھ میں ان کے ادارے میں، پھر ادارہ علوم عصریہ میں چند دن رہے، پھر جامعہ علوم عصریہ جہلم میں آ گئے. اس کی لائبریری میں بیٹھ کے انہوں نے سارا کام کیا. وہ جس طرح سنن کبریٰ کی 10 جلدیں ہیں، الجوہر النقی بھی 10 جلدیں ہیں اسی طرح، اور ان کا پورا رد جو ہے وہ پورا 10 جلدوں پہ مشتمل ہے. تو اس میں کافی حصے کی معاونت میں ان کے ساتھ مسلسل کرتا رہا. یعنی کہ آغاز یہ تھا آپ کا معاونت سے؟ جی ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جہلم میں ہمارے جامعہ سے ایک پرچہ چھپتا تھا، اب بھی چھپتا ہے، ماہنامہ حرمین. میں اس کی مجلس ادارت کا رکن بھی ہوں. اور ان دنوں مولانا اکرام اللہ ساجد کیلانی صاحب اس کے مدیر تھے، اور مدیر بھی تھے، کاتب بھی تھے، بہت معروف شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو وہ چونکہ مدیر تھے تو مہینے میں ایک دفعہ آتے جہلم، 2-4 دن وہاں رہتے اور رسالے کے معاملات فائنل کرتے. تو میں ان کے ساتھ اکثر بیٹھا رہتا تھا. تو وہ مجھے بعض خبریں کہہ دیتے کہ آپ فلاں خبر لکھیں، ہم رسالے میں شائع کرتے ہیں، یا بعض مضامین کی تصحیح وغیرہ کہہ دیتے. تو اس سے مجھے رسائل کے کام کا شوق اور تجربہ ہوا، آغاز ہوا. اور تصنیف و تالیف میں جو میں نے حضرت شیخ سوری رحمہ اللہ کی معاونت کی، اور وہ 2-3 سال کا کام تھا، چھوٹا نہیں تھا. اس سے مجھے شوق ہوا اور مجھے تجربہ حاصل ہوا. بعد میں جو آپ نے پوچھا ہے، میرا سلسلہ جو ہے تصانیف کا اسی طرح ہے کہ بعض شخصیات کے حالات زندگی ہیں، ان کو مرتب کر کے شائع کر دیا، وہ تصنیف بن گئی. شیخ آپ نے ایک معذرت میں آپ کی بات ٹوکنا، وہ آپ نے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ ان پہ بھی ایک حالات زندگی پہ کتاب لکھی. پھر آپ سننے میں آتا ہے کہ گئے فضیلت الشیخ محدث عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ کے پاس بھی اسی کے سلسلے میں ان کے تاثرات لینے کے لیے. تو وہ واقعہ بھی ایک ہے، وہ ذرا شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ مولانا فیض الرحمان سوری پہ میرا کتابچہ، یہ تو بعد میں چھپا ہے نا، پہلے مضمون تھا. اسی طرح میں نے حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ ہمارے بہت اچھے خطیب تھے جماعت کے، پنجابی کے. تو میرے ساتھ ان کا ایک بڑا خاص تعلق تھا، وہ مجھ پہ شفقت کرتے تھے. تو مجھے اپنی زندگی میں انہوں نے 2-3 دفعہ بعض کام کہے اپنی تقاریر اور خطبات کو مرتب کرنے لکھنے کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ جایا کریں تو میں اپنی تقریر سے پہلے موقع دیکھ کے آپ کا بیان کروا دیا کروں گا. لیکن بدقسمتی سے میں دونوں کام نہ کر سکا. تو بہرحال جب وہ وفات پا گئے تو چونکہ ان کی میرے ساتھ شفقتیں بہت تھیں، محبتیں تھیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے حالات مرتب کروں. لہذا میں نے ابتدائی طور پہ ہفت روزہ اہل حدیث میں ہی اس پہ مفصل مضمون مرتب کر کے شائع کروایا. ماشاءاللہ. جب وہ مضمون شائع ہو گیا تو حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ اس وقت حیات تھیں. انہوں نے اپنے بیٹوں خاص طور پہ عبد الرحمن صاحب شیخ پوری کے ذریعے سے میرا شکریہ بھی ادا کیا، خدمت کے طور پہ کچھ چیزیں بھی بھیجی جو ان کا حکم سمجھ کے میں نے قبول کر لی. تو بعد میں ان کے بیٹوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کو کتاب کی صورت میں شائع کریں. تو میں نے اپنے مضمون کو بڑھایا، ہفت روزہ اہل حدیث میں اور دیگر رسائل میں اشتہارات دیے، کچھ اور لوگوں نے مضامین بھیجے، تو کتاب کی شکل بن گئی. اب میں نے اس میں چاہا کہ اس میں کچھ نظم کا حصہ بھی ہو جائے. ماسٹر سعید صاحب وساوے والا ہماری جماعت کے شاعر ہیں، بڑی اچھی شخصیت ہے، ان سے گزارش کی، ایک 2 اور شخصیات سے. فیض الباری کا نقد جو جناب حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس کا مقدمہ میں نے دیکھا تو اس میں حضرت حافظ نورپوری نے
کچھ اپنا ذکر اور اپنے حالات زندگی کا ذکر، ساتھیوں کا ذکر، وہ عربی نظم میں کیا ہوا ہے۔ بڑے اچھے اشعار ہیں، پڑھنے کے لائق ہیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے محنتی اور قابل ساتھیوں کے کس حد تک قدردان ہیں۔ بالکل۔ اور جو ہوتا ہے نا کہ معاشرت و منافرت ہوتی ہے، حافظ صاحب اس سے کوسوں دور تھے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں نے آپ کے اشعار پڑھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری پہ چند اشعار لکھ دیں عربی میں، تاکہ ہم کتاب میں شائع کر دیں۔ تو ان کی شخصیت کے خوبصورت جو پہلو تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جو ہے نا بالکل کھلی بات کرتے تھے، واضح لفظوں میں۔ وہ کہنے لگے کہ لکھنے کے لیے جس طرح کا تعارف ہونا چاہیے اس طرح کا تعارف میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ میرا مضمون جو چھپا ہے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بھیج دیں۔ میں نے بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی روشنی میں چند اشعار لکھ دیتا ہوں اور فلاں دن تک، فلاں تاریخ تک آپ کو دے دوں گا۔ تو انہوں نے الحمدللہ اس سے 1-2 روز پہلے ہی مجھے لکھ کے خود بھیج دیے۔ ان کا رسم الخط بہت پیارا تھا عربی میں، شاید میرے پاس محفوظ ہوگا اسی طرح۔ تو اس کے آغاز میں انہوں نے حمد و صلات کے بعد لکھا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں حافظ محمد اسلم شاہدروی کا مضمون ہے، اس سے استفادہ کر کے میں حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری کے بارے میں چند اشعار بنا رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اشعار ہمیں لکھ کے دیے، کتاب کے آخر میں میں نے شائع کیے۔ وعدہ وفائی بھی ان کی ایک خصوصی عادت تھی، جو ہمارے لیے، علماء کے لیے یا زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے جو ہے بڑی نمونے کی بات ہے، پیروی کی بات ہے کہ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اتنی مصروفیات، اپنی تدریس، خطابت، یہ وہ ہر چیز کے باوجود پھر 1 دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں مجھے 2 دن پہلے انہوں نے عنایت کیا۔ اچھا شیخ محترم، آپ نے بعض کتب ہیں ان کے تراجم بھی کیے ہیں، تو تراجم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عربی جو ہے اس پہ عبور حاصل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ تبھی کر سکتے ہیں ترجمے وغیرہ جبکہ آپ کو صرف و نحو گرامر کا پتہ ہے۔ تو اگر ترجمہ کرنا ہو طلباء کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عربی میں مہارت حاصل کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ میں مولانا فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا رہا تصنیف و تالیف کے کام میں، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ترجمے کا بنیادی طور پہ میرا کوئی شوق نہیں تھا، میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہی لکھتا تھا شخصیات پہ۔ ایک دفعہ اردو بازار لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے، ایک دکاندار نے مجھے کہا کہ ہم صحیح بخاری شریف نئی شائع کرنا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ، نواب وحید الزمان کا ترجمہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کوئی صاحب اس کی عربی مکمل پڑھ دیں، اعراب کی تصحیح کر دیں، کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اچھا۔ تو وہ ذمہ داری میں نے لے لی۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ جب میں نے اسے پورا کر دیا تو انہوں نے ہی کہا، ان کا نام تھا عثمان رشید، پہلے وہ اسلامی اکیڈمی اردو بازار میں کام کرتے تھے یا ان کے مینیجر تھے، پھر انہوں نے خود ہی ایک اپنا الگ سلسلہ قائم کر لیا، اس کا نام رکھا حذیفہ اکیڈمی۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف کا ترجمہ جو ہے، تراجم ہیں بازار میں بہت، لیکن ہم اپنے ادارے کی طرف سے ایک نیا شائع کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ترجمہ آپ کر دیں۔ تو میں نے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ تو پہلا ترجمہ میرا مشکوٰۃ شریف کا انہوں نے 3 جلدوں میں شائع کیا، اور اس پہ انہوں نے اس کے باہر جلد پہ لکھا تھا کمپیوٹر ایڈیشن، کیونکہ کمپیوٹر کتابت کمپوزنگ کے ساتھ مشکوٰۃ شریف کا یہ پہلا ترجمہ تھا، 99 میں یہ چھپ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ اور کتابوں کا بھی ہوا۔ شیخ میں نے آپ سے پوچھا تھا، بڑی معذرت، کہ آپ کی اب تک کتنی کتب جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں؟ اب میں صحیح تعداد تو نہیں میرے ذہن میں چند نام آپ کو لے دیتا ہوں۔ اصل میں صحیح تعداد اس لیے ذہن میں نہیں کہ بعض طبع ہو گئی ہیں کتابیں تراجم، اور بعض ابھی طبع نہیں ہوئے۔ جو طبع ہوئے ہیں ان میں مشکوٰۃ شریف کے بعد، اچھا، سب سے پہلے آپ کی مشکوٰۃ کا جی سب سے ترجمہ تھا؟ پہلے ماشاء مشکوٰۃ اللہ، شریف، ماشاء اللہ۔
مشکات شریف کے بعد ہمارے وفاق المدارس السلفیہ کے نصاب میں جو مدارس میں کتاب شامل تھی، کتاب الطہارت، سید سابق کی مصری رحمہ اللہ کی فقہ السنہ کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے کتاب الطہارت۔ وہ ہمارے وفاق کے نصاب میں تھا ثانویہ عامہ میں، بالکل ابتدائی کلاسوں میں۔ اس کا میں نے ترجمہ کیا حدیبیہ پبلیکیشنز اردو بازار کے لیے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے بعد اگلے کورس میں ہے اسی کتاب کی فقہ السنہ کی کتاب الصلاۃ، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ پھر ان کے کہنے پہ یہ الگ الگ شائع ہوئے۔ اسی سلسلے میں اس سے اگلے درجے میں شہادت عالیہ میں کتاب ہے، اس کو کتاب الزواج کہتے ہیں، تو چھوٹا سا، چونکہ زواج شادی کے معنی میں ہے اور اس میں نکاح و طلاق دونوں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو باہر چھوٹا سا عنوان مؤلف نے دیا تھا اس کے شروع میں نظام الاسرہ، تو میں نے اس کا ترجمہ کر کے اسی کو کتاب کا ترجمے کا نام دے دیا خاندانی نظام۔ وہ کتاب خاندانی نظام کے نام سے چھپی۔ تو یہ تراجم ہوئے۔ پھر اس کے بعد الوجیز فی اصول الفقہ ہمارے نصاب میں اب بھی ہے، ہمارے وفاق کے نصاب میں بھی، دیگر کئی وفاقوں میں بھی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے ماشاءاللہ، نصاب میں، اور بچے وہ دین کے طلباء جو ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کے لیے اس کو نافع بنائے۔ تو کئی مدارس جو ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بنات کے مدارس ہیں، طالبات کے، وہ تو پڑھاتے ہی اردو والی کتابیں ہیں، کیونکہ وہ اس میں آسانی سمجھتے ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا، شائع ہو گیا۔ پھر ہماری ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کے بہت سے علماء اپنی تحریر اور تقریر میں حوالے دیتے ہیں، اس کا نام ہے اغاثۃ اللہفان، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی کثیر جو ہے منافع پہ مشتمل، فوائد پہ مشتمل کتاب ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا، اور پچھلے دنوں مکہ مکرمہ میں ہمارے ہندوستانی ایک عالم علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ وفات پا گئے، تو عمرے کے 2 اسفار میں میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر میرا ان سے فون پہ بھی رابطہ رہتا تھا۔ چونکہ کتابوں کے حوالے سے ان کی معلومات بہت وسیع تھیں، تو ان سے بھی میں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کتاب بہت نفع مند ہے اور اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کوئی 150 سال پہلے بریلی میں ایک اہل حدیث عالم تھے، بریلی شہر میں، انہوں نے اس کتاب کے ایک حصے کا ترجمہ کیا تھا اور اس وقت شائع ہوا تھا۔ مکمل ترجمہ کسی نے نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو شائع نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے الحمدللہ وہ ترجمہ لکھا مکمل، اور وہ شائع مکتبہ اسلامیہ نے کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے دارالابلاغ سے ایک عربی کتاب موجبات الجنہ فی ضوء السنہ، جنت واجب کرنے والے اعمال حدیث شریف کی روشنی میں، اس کا نام رکھا جنت کی تلاش۔ دارالابلاغ کے ذمہ دار ہیں جناب طاہر نقاش، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا، اور وہ شیخ عبداللہ بن علی الجعیسن کا رسالہ تھا۔ اور پہلی دفعہ جب میں نے عمرے کا سفر کیا تو ان کا نمبر کہیں سے ملا، مکہ مکرمہ میں میری ان سے بات چیت بھی ہوئی، اور وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ بعض اداروں نے طاہر نقاش صاحب کے بقول، فیمس بھی ہے جنت کی تلاش، تو آپ کو اردو بازار میں بڑی نظر آئے گی۔ طاہر نقاش صاحب کے اس کا بھی بقول، شیخ آپ نے ترجمہ کیا؟ جی میں نے ترجمہ کیا۔ طاہر نقاش صاحب کے بقول بعض اداروں نے وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کے فری بھی تقسیم کی، اور طاہر نقاش صاحب کے لیے میں نے اور بھی بعض کتب کے تراجم کیے جو شائع نہ ہو سکے۔ شائع ہونے والیوں میں بعد میں ابھی جو وفاق المدارس نے آخری کلاسز میں تفسیر کا جو نصاب لگایا وہ ہے تفسیر فتح القدیر۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے سورۃ نور، احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورۃ الحجرات، تو یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے منتخب صورتیں، مکتبہ اسلامیہ نے شائع کیا۔ دوسرا ہے 29واں پارہ مکمل، اور تیسرا ہے 30واں پارہ مکمل۔ تو یہ تینوں الگ الگ شائع ہو گئی ہیں گزشتہ کچھ عرصہ میں، اور جو کچھ غیر مطبوعہ ہیں ان میں وہی جنہوں نے مشکات شریف کا مجھ سے ترجمہ کروایا تھا
انہوں نے مجھ سے المنجد کا بھی ترجمہ کروایا تھا، المنجد فی اللغہ کا، لیکن وہ شائع نہ ہو سکا۔ اسی طرح مکتبہ سلفیہ کے مدیر جناب حافظ احمد شاکر حافظہ اللہ، جو مدیر مسئول ہیں ہفت روزہ الاعتصام کے، انہوں نے مجھے سعودی عرب سے ایک کتاب لا کے دی، فتاوی علماء البلد الحرام۔ تو بلد حرام مکہ شریف یا سعودی عرب کے علماء کے فتاوی، وہ تقریباً 3000 صفحات کی کتاب تھی۔ تو میں نے اس کا مکمل ترجمہ ان کو کر کے دیا، لیکن شائع نہ ہو سکا۔ وہ کتاب بہت عمدہ ہے، اور میں نے عمرے کے اسفار میں اور بعض جگہوں پہ بھی دیکھی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور اس کا جو عربی نسخے اب بعد میں چھپے ہیں ان کے بیک ٹائٹل پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی عن قریب شائع ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے کتاب دی تھی، وہ یہ فتاوی جو ہے نا مرتب جن صاحب نے کیے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فضل و تعدد الزوجات، یعنی ایک سے زائد اگر بندہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ وہ 100 صفحے سے زیادہ تھی، اس کا ترجمہ میں نے لکھا لیکن شائع نہیں ہو سکا۔ تو یہ مطلب ایک دو بڑے کام ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ادارہ حدیث پبلیکیشنز، جو جناب اقبال کیلانی کی کتابیں شائع کرتا ہے، انہوں نے مجھ سے ترجمہ کروایا تھا تفسیر سورۃ النور امام ابن تیمیہ کی، اس کا میں نے مکمل ترجمہ لکھا تھا، اور کئی دفعہ بعد میں میرا ان سے رابطہ بھی ہوا۔ انہوں نے کہا جی زیر غور ہے، اس پہ کمپوزنگ ہو رہی ہے یا زیر طبع ہے، مختلف مراحل بتاتے رہے، لیکن شائع نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی 2-3 سال پہلے کراچی کے مفتی منور ذکی نے، معروف شخصیت ہیں کراچی میں گیا تھا جامعہ ستاریہ میں 2018 یا 17 میں درس صحیح بخاری شریف کے لیے، بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کے لیے اور سیرت امام بخاری کے بیان کے لیے۔ تو وہاں انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے انہوں نے کتاب دی مہذب شرح عقیدہ طحاویہ، اس کا میں نے مکمل ترجمہ کر کے ان کو بھیج دیا ہوا ہے۔ 2-3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن شائع نہیں ہو سکا۔ شائع ہونے والوں میں آخر میں ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے، وہ ہے جامعہ علوم عصریہ جہلم کے رئیس جو میرے استاد بھی ہیں حافظ عبدالحمید عامر حافظ اللہ، انہوں نے مجھے شارجہ کے جو موجودہ بادشاہ ہیں ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، ان کی خود نوشت سوانح حیات دی، 4 جلدوں میں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کئی سالوں سے، میرا خیال 50 سالوں سے حکومت میں ہیں، پہلے مختلف وزارتوں میں رہے، اور بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ شارجہ کے بادشاہ ہیں، اور متحدہ عرب امارات کی جو اتحادی حکومت ہے اس میں کسی شعبے کے وزیر بھی ہوں گے، بڑے صاحب علم ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، انہیں اعزازی ڈگریاں بھی ملی ہیں، انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں، وہ بہت صاحب علم شخصیت ہے۔ تو انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں، اس میں شارجہ اور UAE کا اتحاد کب قائم ہوا سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور اپنے غیر ملکی اسفار، دورے اور ان کا پاکستان آنا، مختلف ادوار ہیں۔ ایک دورے میں وہ جب آئے تو جامعہ علوم عصریہ جہلم کی مسجد کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور جامعہ لاہور الاسلامیہ میں بھی آئے۔ تو اس طرح اس میں انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے دورے لکھے ہیں، اور بڑی وسیع اور انٹرنیشنل سطح کی معلومات ہیں اللہ پائے کی۔ تو وہ 4 جلدیں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو محترم حافظ صاحب نے فرمایا کہ ان کا ترجمہ نہیں ترجمانی کرنی ہے، تو میں نے اس کی ترجمانی کی، اور اختصار بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو وہ 1 جلد میں بڑی خوبصورت کتاب 8 پیپر پہ اب چھپی ہے، دارالسلام نے اس کو چھاپا ہے، اور اس کا نام ہے بیان زندگی، کالے رنگ کا اس کا ٹائٹل ہے اور کور ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس پہ میرے بعد مجھ سے زیادہ محنت کی جناب محسن فارانی نے، اور دارالسلام کے دیگر متعلقہ ساتھیوں نے اس میں نقشے لگائے، حوالے لگائے،
بہت زیادہ کام کیا انہوں نے، اس کو بہت خوبصورت بنا دیا کتاب کو. یعنی کہ اس کا بیان زندگی نام جی ہے، اس اور کا نام ہے بیان زندگی. جو ترجمہ وغیرہ سارا اس کو اختصار کے ساتھ وہ آپ نے جی کیا، ترجمانی. بنیادی ترجمانی اس کو سارا کچھ میں نے لکھا ہے. بعد میں دارالسلام کی ٹیم نے اس میں ادبی رنگ بھی بھرا ہے، اس کو خوبصورت بنایا. بنیادی طور پہ ترجمے کا کام اس کا میں نے کیا، اور اس کا تذکرہ ہمارے حافظ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے اپنے مقدمہ میں بھی کیا ہے. اچھا شیخ محترم، آپ کا یہ سارا زندگی جو ہے، اللہ آپ کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ یہ سارا آپ کا ادوار جو دور ہے حفظ کا، پھر اس کے بعد درس نظامی کا، پھر مختلف جگہوں پر جانا، علماء کے سے استفادہ کرنا، اور پھر سب کچھ لکھنا، اس میں کوئی مشکل وقت بھی آیا ہوگا جب آپ پہ بڑا مشکل وقت ہو، کوئی بڑی تکلیف والا وقت ہو، وہ کوئی اپنے چاہنے والوں سے بھی شیئر کر دیں. دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، تو اگر بندے پہ مشکل آتی ہے تو مشکل کشا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے. ہمارے لیے، علماء کے لیے، مدرسین کے لیے، خطباء کے لیے بڑا مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ 10 سال، 15 سال، 20 سال مسلسل ذمہ داری ادا کرتا رہے، اور واضح طور پہ کوئی اس میں شرعی عیب بھی نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. تو اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بہرحال انسان کے لیے مشکل کا وقت ہوتا ہے. تو پھر ایسے مواقع آئے ہیں میرے ساتھ بھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا، اور ہمیشہ رہنا چاہیے بندے کا عسر اور یسر میں، تنگی اور خوشی میں، ہر موقع پہ اللہ کے ساتھ بندے کو تعلق جوڑنا چاہیے. تو اللہ نے جب بھی میرے ساتھ ایسا کوئی ہوا ہے تو اللہ نے اس کے بعد اس سے بہتر کوئی سبب بنایا ہے الحمدللہ. تو شیخ محترم اس کے ساتھ یہ بھی تذکرہ کر دیں کہ زندگی کا سب سے خوبصورت یا خوشی والا لمحہ بھی کوئی ہوگا آپ کی زندگی میں. ہوتا ہے نا انسان کا، شادی ہوئی، بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، یا دیگر معاملات، یا کوئی آپ نے کتاب لکھی ہو تو سب سے زیادہ آپ کو خوشی تب ہوئی ہو، صحیح البخاری پڑھائی ہو، آخری حدیث پڑھاتے سب سے زیادہ خوشی، کوئی خوشی والا لمحہ بھی شیئر کر دیں. یہ خوشی کے کئی لمحات ہیں، کئی طرح کے خوشی کے مواقع ہیں. وہ اگرچہ بچپن کا دور تھا جب قرآن پاک حفظ مکمل کیا، وہ خوشی کا موقع تھا، اور اسی طرح جب درس نظامی کی تکمیل ہوئی خوشی کا موقع تھا، شادی بھی خوشی کا موقع ہے، کتابیں جب شائع ہونے لگیں آہستہ آہستہ، وہ بھی خوشی کا موقع تھا. میں ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان ہی تھا، چھوٹی عمر میں ہی تھا، کہ ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر اس وقت ناظم اعلیٰ تھے، علامہ ساجد میر صاحب. انہوں نے مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کا ناظم اعلیٰ نامزد کیا، وہ بھی میرے لیے خوشی کا موقع تھا. پھر اس کے بعد جب صحیح بخاری شریف پڑھانی شروع کی، وہ خوشی کا موقع تھا. پھر جب بھی ختم کی، اب بھی میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. آج ہم نے 25واں پارہ شروع کیا ہے، کل 24واں ختم کیا تھا. میں یہ پوچھنے والا تھا آپ کی حالیہ مصروفیات کیا ہیں، مطلب کہ آپ مدرس صحیح البخاری کے شیخ کا ہیں، اور خطیب کہاں اپنا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں مصروف. اور اسی طرح 2020 کے آخر میں جب جناب بشیر انصاری اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، جو لمبے وقت سے ہفت روزہ اہل حدیث کے مدیر تھے، ان کی جگہ پہ مجھے مدیر بنایا گیا، یہ بھی خوشی کا موقع تھا. تو تدریس اور موجودہ مصروفیات کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو ابھی میری مصروفیات تقریباً 6 سال ہو گئے مسلسل. جامعہ لاہور الاسلامیہ، اس کی جو شاخ ہے مرکز البیت العتیق، اس میں تدریس کرتا ہوں. تو اس میں دونوں شعبے ساتھ ساتھ ہیں، طلباء کا بھی اور طالبات کا بھی. اچھا ماشاء اللہ. تو طلباء کی طرف بھی چند اسباق پڑھاتا ہوں، طالبات کی طرف بھی. تو جب سے میں وہاں ہوں طالبات کے شعبہ میں صحیح بخاری شریف کا ایک حصہ، ایک جلد جو ہے وہ پڑھانا میرے ذمہ ہوتا ہے، اب بھی بڑے ہے. اعزاز کی بات ہے ماشاء اللہ. اور اسی طرح ہمارے شادرہ میں ایک مدرسہ ہے طالبات کا پرانا، جامعہ امہات المؤمنین امامیہ کالونی، وہاں بھی میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور دیگر اسباق. تو موجودہ مصروفیت یہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں فتاویٰ کے لیے شادرہ اور گرد و نواح میں. ہمارا کوئی اور مفتی نہیں ہے جو تحریری طور پہ فتویٰ دے. ہمارے اہل حدیث علماء ہیں وہاں، بڑے قابل قدر ہیں، بڑے لائق ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان سب نے متفقہ طور پہ مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو کافی وسیع علاقہ ہے، تو کسی نہ کسی
صاحب کی طرف سے کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو تحریری فتویٰ دے دیں، تو فتویٰ بھی مجھے لکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شعبہ مساجد کہہ لیں یا اس کا تھوڑا سا تعلق ہے جمعیت احیاء تراث الاسلامی الکویت سے ذیلی طور پہ، تو اس کے پنجاب میں ائمہ اور دعات جو ہیں ان کا میں نگران ہوں، مشرف ہوں کئی سالوں سے، وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ تو اس طرح مختلف سلسلے ہیں، اور دو کام جو ہیں تحریری، بلکہ 2 سے زیادہ ہیں جو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں لائن میں کہ آپ ان کا ترجمہ کریں، اور ایک تصنیف کا کام ہے وہ رکا ہوا ہے۔ جمعہ جو ہے اصل میں شادرہ میں ایک مسجد نور اہل حدیث ہے، وہ میرے خطبہ شروع کرنے سے چند سال پہلے بنی تھی، تو میں نے 1997 میں وہاں خطبہ شروع کیا، تو پھر وہ کچی تھی، چھوٹی تھی، بڑی بنوائی، پھر اور بڑی، پھر اس میں آبادی بہت ہوئی، پہلے لوگ سب غیر اہل حدیث تھے، 2-3 اہل حدیث تھے، پھر سینکڑوں لوگ ہو گئے، حکمت عملی سے ہم نے خطبہ جاری رکھا، تو تقریباً 22.5 سال خطبہ دینے کے بعد وہاں سے مجھے چھوڑنا پڑا، یا یہ کہ جو بات آپ پہلے کر رہے تھے مشکلات والی، وہ وہاں بھی وہی پیش آئی، تو مجھے چھوڑنا پڑا۔ اگرچہ بعد میں وہ لوگ آئے، انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن پھر میں نے دوبارہ اس کو اختیار نہیں کیا۔ اب شادرہ میں ایک علاقہ ہے فروز والا، وہاں مسجد اقصیٰ ہے، تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں کہ وہاں میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، اور تدریس کا سلسلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ شیخ لاسٹ پہ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ماشاءاللہ مصنف اور سارا کچھ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ، اور بالخصوص دینی مدارس کے دینی طلباء، ان کے لیے کوئی جامع سی ایسی کوئی نصیحت کر دیں، فرما دیں کہ جو ان کے لیے دنیا میں اور پھر آخرت میں نفع بخش ہو۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک سوال آپ کا جو درمیان میں آیا 1 سے زائد مرتبہ لیکن اس کا جواب نہ آ سکا، وہ تھا ترجمے کے حوالے سے۔ تو ترجمے کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب ایک کتاب یا مضمون لیتے ہیں ترجمے کے لیے، تو آپ اس کے چند صفحات کو پڑھیں اور ان کا ترجمہ اچھی طرح اپنے ذہن میں سمجھ لیں۔ ایک فصل یا ایک بات، ایک پیرا، ایک مضمون جہاں تک چل رہا ہے، 1 صفحہ ہو، 2 صفحے ہوں، 3 صفحے ہوں، ان کو آپ پڑھتے جائیں، اچھی طرح حل کرتے جائیں۔ اس حل میں جو ہے جو لغت کی کتابیں ہیں ان سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے، کسی طرح بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتے، تو آپ عربی کی بڑی کتابیں بھی رکھیں، لسان العرب ہے، اور اس طرح کی القا جو ہے تاج العروس ہے، لیکن جو لغت کی کتابیں عربی اردو والی ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اب پچھلے کچھ عرصہ میں کچھ ایسی کتابیں آئی ہیں جس میں عربی سے اردو، اور کچھ آئی ہیں اردو سے عربی، وہ بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح بعض کتابیں آئی ہیں کہ جن میں عربی کے ضرب الامثال اور محاورات کے ترجمے ہیں۔ مولانا وحید الزمان قاسمی کرانوی جو ہیں انہوں نے یہ سارے سلسلے چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں اور بڑے مفید ہیں، وہ بندے کے پاس ہونے چاہیے، اور لازمی طور پہ غور کر لے کہ راغبہ یرغبو کے بعد اگر ان آ رہا ہے تو میں نے ترجمہ بے رغبتی کرنا ہے، اگر فی آ رہا ہے تو رغبت کرنا ہے۔ یہ جو افعال یا الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے آگے جو حرف ہے جس کو ہم صلہ کہتے ہیں، اس کے حساب سے بسا اوقات معانی بدلتے ہیں اور بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، کدھر کس کا ترجمہ کہاں پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، وہ سارا مائنڈ میں یہ سارا ذہن میں ہونا چاہیے، پھر آپ ترجمہ کریں۔ اور اگر آپ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں، اپنے سے کسی بڑے عالم سے، کسی استاد سے رہنمائی لے لیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ فون کر لیں، کسی کو لکھ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، وہ آپ کو بھیج دیں، وائس میسج کر لیں یا کسی طرح کر لیں۔ تو جب تک آپ خود مطمئن نہیں ہوتے اس وقت تک ترجمہ نہ کریں۔ اسی طرح ایک بات جو مجھے حافظ احمد شاکر صاحب نے سمجھائی تھی، وہ فرماتے تھے کہ پہلے جب کاتب
قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے نا، تو وہ کوشش کرتے تھے چوتھے، پانچویں، چھٹے پارے سے کتابت شروع کریں۔ اس طرح وہ کر کے آخر تک پہنچاتے اور پہلے سپارے 4-5 بعد میں لکھتے۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ لکھنے لگتا ہے اس کے قلم جو ہے اس کا انداز اور ہے، جب لکھ کے تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے آگے جا کے خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ خوبصورتی اگر شروع میں بھی نظر آئے تو اچھی بات ہے، فرسٹ امپریشن از دی اور لاسٹ۔ اگر شروع میں اس نے ایسا شروع کیا کہ وہاں اس کا خط پختہ نہیں تھا یا قلم رواں نہیں ہوا، رسم الخط اس کا مضبوط نہیں ہوا، نکھار نہیں آیا، شروع میں نکھار نہیں آیا، تو شاید دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے۔ تو ترجمے کے حوالے سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلی فصل یا باب یا کوئی 10، 15، 20 صفحے، اور اگر بڑی کتاب ہے تو 100 صفحہ چھوڑ دیں، آگے سے کریں۔ آپ کا قلم، ترجمہ، ترجمانی، مفہوم سمجھنا، سمجھانا جب رواں ہو جائے گا تو پھر آپ شروع والا حصہ کر دیں، تاکہ آپ نے جب شروع والا حصہ بعد میں کیا ہے تو پڑھنے والے نے وہ کتاب شروع سے شروع کرنی ہے نا، اس کو شروع سے ہی خوبصورت نظر آئے اور اچھا تاثر اس کے ذہن میں آئے۔ جیسے آپ نے وہ انگریزی کی بات بتائی ہے کہ پہلا تاثر جو ہے وہی آخری ہوتا ہے، لہذا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا تو ہر دم بندے کو خواستگار ہونا چاہیے۔ نصیحت کی جو آپ نے بات کی، تو نصیحت کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، میں ہوں یا آپ ہیں، سوشل میڈیا والے، زندگی کے کسی شعبے کے بھی لوگ ہیں، ہر بندے کو ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ میری زندگی ایک فانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے بلا بھی لینا ہے، تو جب تک اس نے چاہا ہم نے رہنا ہے، جب اس نے بلایا چلے جانا ہے، یہاں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ جس طرح کی مرضی شخصیت ہو جائے، جتنی مرضی آپ کی اتھارٹی ہو، حیثیت ہو، مال ہو، دولت ہو، عہدے ہوں، عزت ہو، شہرت ہو، تو جب جانا ہے یہاں سے تو ضرور جانا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کے لیے جو آخری اور دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم ضرور کوشش کریں۔ دنیا میں رزق حلال کمانے سے غافل نہ ہوں، سستی نہ کریں، پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں۔ گداگری اسلام کو پسند نہیں، ہاتھ پھیلانا پسند نہیں۔ تدریس ہو، خطابت ہو، آپ تالیف و تصنیف ہو، کوئی بھی ہو، آپ جس شعبے میں اس میں پوری مہارت حاصل کریں۔ کیوں آپ کسی کے محتاج رہ کے، نیچے نیچے رہ کے سہارے ڈھونڈیں اور سہاروں کے ذریعے آگے؟ آپ اپنی صلاحیت پوری جو ہے وہ اس میں لگائیں اور پورے اس میں کمال حاصل کریں۔ اس سے یہ ہوگا، جیسے وہ پہلے حوالہ گزرا کہ مشکل ادوار آتے ہیں، ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کئی سالوں سے ہیں، وہاں سے آپ کو جانا پڑا۔ تو جب آپ کی یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ اپنے فن میں کامل ہیں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگی کہ جب میں یہاں سے گیا پھر کیا ہوگا، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو مقام دیں گے۔ تو اپنے فن میں، اپنے شعبے میں پورے اخلاص کے ساتھ محنت کریں، جس فن میں بھی میں ہوں یا آپ ہیں، پورے اخلاص سے محنت کریں، کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ یہ زندگی بہرحال عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، پروردگار عالم کے پاس ہم نے جانا ہے جس نے بھیجا ہے، وہاں جا کے کیا کام آئے گا اس کے لیے ہم زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ شیخ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ کی تصانیف اور آپ کے دروس جو بھی کوششیں کاوش دین کے لیے ہیں، اللہ پاک اس کو آخرت میں آپ کے لیے نفع مند بنائے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ پھر بات دہراتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے قیمتی جو انسان کے پاس چیز ہے وہ وقت ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو، راضی ہو۔ ناظرین ادھر ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔